بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم حواس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ کی طرف اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر شام ہو گئی۔ میں وضو کے لیے پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ یہ چاندنی رات تھی۔ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگوں کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دیں، تو ایک آواز آئی، ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق حواس کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے میرے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کی یاد بھی آئی یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں بہت حیران تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک بڑا سا سانپ نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ عز و جل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ عز و جل غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی اور مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، جس کے غلبہ کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت میں تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں۔ ان میں سے سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی اور وہ مسلسل اللہ عز و جل کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کو اس نوجوان کے مشابہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا۔ جب میں اس کے بھائی کی اس بات پر پہنچا کہ آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان، خوشبو پہنچ گئی، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز و شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، آمین۔